حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کے 7 احرف حروف ہیں، اور ہر ایک آیت میں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک جو آیت اور جو تفسیر ہے اس کی ایک حد ہے۔ یہ بھیا مشکل ترین احادیث میں سے ایک ہے جو آپ نے تحریر فرمائی۔ حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ علم تفسیر کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت وسیع بھی ہے، اور قرآن کریم کی ایسی تفسیر جو خود اللہ کے ہیں بہت مشکل بھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کس لیے؟ تعویذ گنڈے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ سالن پہ پڑھو تو 2 کو کافی ہو جائے گا، اس لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ سردیوں میں پڑھو تو گرمی ہو جائے گی۔ یہ سب نہیں ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے لِلذِّكْرِ، تاکہ تم مجھے یاد کرو۔ سیدھی سی بات، فجر اور ظہر میں برابر کی قرات کرو، یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ سورہ بروج تک، سورہ حجرات سے بروج تک، یہ عمر رضی اللہ عنہ، موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لکھا تھا کہ لوگوں کو اس طرح سے نماز پڑھایا تھا۔ اور سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا، عصر کی نماز اور عشاء اس کی قرات برابر ہونی چاہیے، ظہر اور فجر کی برابر ہونی چاہیے، اور عصر اور عشاء کی۔ اور مغرب کا وقت آ جائے تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے سورہ ناس تک پوری کوئی صورت 1 رکعت اور دوسری رکعت اور تیسری میں صرف فاتحہ مغرب میں پڑھنی ہے۔ یہ ہے اللہ کی یاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ یاسین جو پڑھتا رہتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، بس عشاء کے بعد مغرب کے بعد سورہ یاسین پڑھ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پڑھتے رہا کرو صبح شام۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو ہے نا ان آیات کا فرمایا صبح و شام پڑھتے رہا کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن یاد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن کا سمجھنا، تفسیر بہت مشکل چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمت نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وَأَبًّا جب پڑھا سورہ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ میں چپ ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے عمر کیا ضرورت ہے اس کی تفسیر کرنے کی، کون تجھے بچائے گا، آسمان تجھے چھت دے گا اور زمین تیرے پاؤں تلے رہے گی اگر تو اس کی وہ تفسیر کر دے جو اللہ نے نہیں کہا۔ ڈرتے تھے۔ تو اس لیے تفسیر کی مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے محدثین نے اس میں یہ بہت تشریح کیا کہ 7 احرف، احرف حروف کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے نا حرف، ایک ہوتا ہے لفظ، الف با پا تا سا، یہ حرف ہے نا، پھر ان کو ملا لیں آپ تو لفظ بن جاتا ہے، الفاظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جملہ بن جاتا ہے۔ احرف حرف کی جمع، 7 طرح سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے 7 حروف میں۔ اس پہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان میں 40 اقوال لکھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور پھر آخر پہ پہنچ کے اس پہ رک گئے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ عربوں کے 7 قبائل کے جو لہجے تھے اس میں وہ 7 لہجے مراد ہیں۔ وہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا تھا قریش کے لہجے میں، اور بنو طے جہاں کے حاتم طائی تھے، اور اہل یمن، یمن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا نا الحکمت یمانیہ، دین کے کاموں میں حکمت بس یمن والوں کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا نا کہ ایمان تو ان یمن والوں پہ ختم۔ اور ثقفی حجاج ابن یوسف جہاں کا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا تھا، جہاں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس نے کہا تھا کہ بھائی کا رشتہ پوچھ رہی ہو تو وہاں فلاں سے کر لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہجڑے اس طرح خواتین کو دیکھا کرتے ہیں، خبردار یہ آئندہ ہمارے گھر آئے، منع فرما دیا تھا۔
اسی طرح حذیل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بنو حذیل میں سے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قراءات مختلف ہے، اور بنو تمیم، یہ تمیمی جو ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دجال کے دور تک یہ لوگ رہیں گے، یہ 7 تھے، قریش، طے، حوازن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا تھا، اہل یمن، ثقیف، حذیل اور تمیم، یہ 7 قرأتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کا مطلب آدمی آرام سے سمجھ جاتا ہے، مثلا اللہ نے یہ فرما دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے ہیں جو گنے چنے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، آسانی سے سمجھ۔ اور کچھ ایسے ہیں بطن، جو چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، جو راز ہیں، ان کو علماء جان سکتے ہیں، ماہرین فن جان سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات، لکل حد مطلع، ظاہر اور باطن کے معنی کو جاننے کے لیے دیکھو کچھ اسباب درکار ہیں، کچھ اور علوم تمہیں چاہیے۔ مثلا عربی تو آنی چاہیے نا، مثلا قرات کا تو پتہ ہونا چاہیے، مثلا یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے، مثلا یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ عورت عدت گزارے گی 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالنا۔ اب ایک آدمی آ جاتا ہے کہتا ہے جی خاتون کی عدت 1 سال ہے، دوسرا کہتا ہے بھلے آدمی یہ 1 سال کا حکم اللہ نے کینسل کر دیا تھا، پھر اللہ نے 5 طرح کی عدتیں مقرر کر دی تھی، 3 ماہ کی عدت کچھ خواتین کے لیے، کچھ کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت، کچھ کے لیے بچے کی ولادت کی عدت، اللہ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مقرر کر دیے ہیں۔ یہ نہ کرو، قرآن کریم کی یہ آیت کینسلڈ ہے اللہ کے باقی احکامات سے۔ یہ علم تو ہونا چاہیے نا، یہ علم بھی نہ ہو اور بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ یہی وہ چیز ہے جس پہ ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں، زندگی میں کبھی اس دینی قیادت کو قبول نہ کرنا جس میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے رہے، بیت المقدس بن رہا تھا، تاکل من ساعتہ، یہاں تک کہ دیمک نے اندر ہی اندر اس لاٹھی کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے جب وہ ٹوٹی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کی طرف تشریف آوری ہو گئی، تو تب اللہ کہتا ہے جنات نے جانا ان کا، حضرت کا تو کب کا انتقال ہو گیا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اس عذاب، ذلت کے عذاب میں، ان کے ڈر سے جو بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، ہم کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام 2 سال لاٹھی ٹیک کے جو کھڑے رہے اور دیمک نے چاٹ لیا، تو اتنے عرصے کی نمازیں کہاں گئیں؟ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت اتنا عرصے سے کھڑے ہیں، کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ یہ ہے علم، یہاں پہنچ کے آدمی پھنس جاتا ہے۔ کبھی اس کی نہ ماننا جسے علم نہیں ہے، اور دوسرے جس آدمی میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، جو مشائخ، خانقاہیں، ان چیزوں سے حاصل ہوتی تھی نا، اور اگلے بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، غصے پہ قابو کیسے پانا ہے، عقل کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں ہی احمق رہ جانا ہی بہتر ہے کہ میں احمق ہوں بھائی، مجھے ایسے ہی چھوڑ۔ غیب پر یقین، بہلول تھے، تلفظ دیکھ لینا، ہم نے دیکھا تھا پھر بھول گئے، بہلول کہتے ہیں یا بہلول کہتے ہیں، ڈکشنری میں مل جائے گا۔
ملکہ زبیدہ اور وہ گزر رہے تھے، ہارون، ہارون الرشید گزر رہے تھے، اور بہلول کہتے ہیں مجذوب دیوانے تھے، اور وہ دجلہ کے کنارے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ تو زبیدہ نے دیکھا اوپر سے اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو ہنسی کہ حال احوال پوچھوں، کوئی بات کریں۔ انہوں نے کہا بی بی جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جنت کے گھر آپ بیچتے بھی ہیں؟ ان کا ہاں بہت مہنگے ہیں لیکن بیچ دوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں بکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس زمانے کے 7-8 روپے۔ ان کا اتنے دے دو، لے لو۔ تو ہارون الرشید ہنستے رہے یہ سارا مکالمہ دیکھ کے، اس نے پیسے پھینکے، انہوں نے کہا یہ گھر تمہیں دے دیا، مٹا دیا۔ شاہی سواری آگے چلی گئی۔ ہارون کہتے تھے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے گھر بک رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ گھر بیچتے ہو؟ اس سے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی دے دو۔ اس سے کہا تمہاری بیوی نے جو خرید لیا۔ تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ ذہن میں انہوں نے رکھا۔ ایک دن اور گزرے تو بہلول پھر گھر بنا رہے تھے۔ تو بہلول کو دیکھ کے وہ پھر لپکے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا مجھے ملے گا؟ انہوں نے کہا غیب مشاہدے میں آیا ہے تو لینے آئے ہو، اور جس کو غیب کا یقین تھا وہ اپنا گھر خرید کے جا چکا۔ تو اس لیے اللہ کے وعدوں پر اعتبار، جنت اور جہنم کا اعتبار، یہ سب چیزیں جن مشائخ کے یہاں آتی ہیں نا، اور جو ذلت برداشت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو آگ کی بھٹی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں کسی مذہبی قیادت کا اعتبار نہ کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے لمعات التنقیح، ایک صحیح مشکات کی شرح ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کی اور بھی شروع ہیں، مگر خلاصہ وہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن بہت مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث